أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے اکیلے پورے کفر کے نظام کو للکارا؟ وہ جوان مرد کون تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر باطل کے بتوں کو پاش پاش کر دیا؟ آج ہم اس عظیم الشان پیغمبر کی داستان عظیمت سنیں گے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا خلیل کہا۔ یہ داستان ہے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس نے آگ کے شعلوں میں مسکرانا سیکھا، جس نے اپنے خون کے رشتوں پر اپنے رب کی محبت کو ترجیح دی۔ اس ایمان افروز سفر کو شروع کرنے سے پہلے عقید اسلامک ڈیسک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ حق و باطل کے اس معرکے کی مکمل تفصیل دیکھ سکیں۔ محترم ناظرین کرام، بتوں کے شہر میں توحید کا سورج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا، لوگ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول کفر و شرک کی آماج گاہ تھا۔ آپ کے والد آزر خود بت تراش تھے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا جب ایک بیٹا اپنے باپ کی ابدی زندگی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت نرمی اور ادب سے کہا، اے میرے باپ، آپ ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام نکال سکتی ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ باپ کی سنگ دلی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ محترم سامعین، یہ ہے وہ صرف ایک نبی کا ہو سکتا ہے جہاں نفرت کے جواب میں بھی دعا دی جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سلیمہ ان بے جان مورتوں کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، چاند کی چمک دیکھی، سورج کی تپش دیکھی، لیکن جب یہ سب ڈل گئے تو آپ پکار اٹھے، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ نے پہچان لیا کہ خالق وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔
اس وقت کا بادشاہ نمرود خود کو خدا کہلاتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے غرور سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے ایک قیدی کو رہا کیا اور دوسرے کو قتل کر کے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب وہ دلیل دی جس نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود مبہوت رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حق کی اس چمک نے اسے اندھا کر دیا۔ لیکن انا نے اسے جھکنے نہ دیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک تنہا انسان پورے شہر کے معبودوں کے سامنے کلہاڑا لے کر کھڑا ہو جائے؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ جب باطل کے بتوں کے سر قلم ہو رہے تھے اور کفر کے ایوانوں میں صف ماتم بچھی تھی، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ جب ایک پوری بستی نے مل کر ایک زندہ انسان کو راکھ کرنے کا فیصلہ کیا، تو کائنات کے مالک نے کیا فیصلہ سنایا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس معرکہ حق و باطل کی لرزہ خیز تفصیل۔ آئیے دیکھتے ہیں اس معرکہ حق و باطل کی لرزہ خیز تفصیل۔ محترم سامعین، ایک میلے کے موقع پر جب پورا شہر بہر گیا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ اس سچائی نے انہیں شرمندہ تو کیا، لیکن انہوں نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک خوفناک آگ تیار کی۔ وہ آگ جس کی تپش میلوں دور محسوس ہوتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو کائنات کی ہر مخلوق تڑپ اٹھی۔ پرندے اپنے پروں سے ہوا دے کر آگ بجھانا چاہتے تھے۔ ننھی چیونٹیاں اپنے منہ میں پانی کے قطرے لا رہی تھیں۔ زمین کے جانور اس ظلم پر بین کر رہے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو تاریخ نے دیکھا کہ دہتے شعلے ریشم کی طرح نرم اور گلاب کی طرح معطر ہو گئے۔
پرندوں کا معجزہ اور اطمینان قلب کا سفر۔ محترم سامعین، انسانی عقل اکثر وہاں جواب دے جاتی ہے جہاں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ پرندے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، اگر وہ کٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کیا وہ دوبارہ جی اٹھ سکتے ہیں؟ ایک جلیل القدر پیغمبر نے اپنے رب سے ایک ایسا سوال کیا جس نے قیامت تک کے لیے بھٹکے ہوئے دلوں کو اطمینان کا راستہ دکھا دیا۔ یہ معجزہ عقل کو حیران کر دینے والا اور روح کو سکون بخشنے والا ہے۔ آئیے اس عظیم معجزے کے پیچھے چھپے رازوں کو جانتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ سوال شک پر نہیں بلکہ مشاہدے کی مٹھاس کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، 4 مختلف قسم کے پرندے لو، انہیں ہلا ملا لو، پھر ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو۔ آپ نے پرندوں کے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے، پھر آپ نے آواز دی، اے پرندوں، اللہ رب العزت کے حکم سے آ جاؤ۔ منظر دیکھیے، ہوا میں پرندوں کے اعضاء اڑنے لگے، گوشت سے گوشت ملا، پروں سے پر ملے، اور وہ پرندے زندگی کی توانائی سے بھرپور ہو کر اڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خدا جو بکھرے ہوئے ذرات کو جوڑ سکتا ہے، وہ ہماری بکھری ہوئی زندگیوں کو بھی سنوار سکتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ پر یقین کامل ہو تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے اور ریگستان بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر اس واقعے نے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی ہے تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ قربانی اور ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اور آپ سب کی تمام مشکلات کو دور کرے، اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ عقیل اسلامک ڈیسک کی طرف سے
مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔